السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ گرامر کا پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور پھر آگے اسم مؤنث کی پہچان۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ عدد کسے کہتے ہیں اور عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ عدد کہتے کسے ہیں؟ عدد سے مراد اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یعنی وہ اسم جو ہے وہ اکیلا ہے یا دو ہیں یا زیادہ ہیں، اسے کہتے ہیں عدد۔ اور عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو یا ایک کے لیے بولا جائے، جیسے القلم، ایک قلم۔ تثنیہ ایسا اسم جو دو کے لیے استعمال ہو یا دو کے لیے بولا جائے، جیسے القلمانی، القلمانی دو قلمیں، کتابانی دو کتابیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف نون یا نون لگا دیا جائے تو وہ واحد سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں قلم تھا، القلم ہے تو القلم کے آخر میں آپ الف اور نون کا اضافہ کریں تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہو جائے گا القلمانی، یا پھر یا نون یعنی القلمینی تو یہ تثنیہ بن گیا۔ اور ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہو اسے کہتے ہیں جمع، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد یعنی جو ایک کے لیے بولا جائے، تثنیہ جو دو کے لیے بولا جائے، اور جمع ایسا اسم جو دو سے زیادہ کے لیے بولا جائے۔ اچھا، اس کے بھی آگے دو قسمیں ہیں: نمبر ایک جمع مکسر، نمبر دو جمع سالم۔ جمع مکسر جس جمع کا واحد ٹوٹ جائے اسے مکسر کہتے ہیں، یعنی واحد کی جو شکل و صورت تھی، واحد کا جو صیغہ تھا وہ سلامت نہ رہے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے کتابن سے کتبن، دیکھیں یہ کتابن واحد تھی اور کتبن جمع ہے، اس میں واحد کی جو شکل و صورت تھی وہ سلامت نہیں رہی جمع بناتے ہوئے، کتاب درمیان سے الف جو ہے وہ ہٹ گیا، اس لیے یہ کتاب سے کتب بن گیا تو یہ جمع مکسر ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اسے جمع مکسر کہتے ہیں، اور جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ سالم کہتے ہیں صحیح سالم، عام طور پہ اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں، وہ تو صحیح سالم ہے، یعنی بالکل صحیح ہے۔ تو اگر جمع ہم بنائیں تو ظاہر سی بات ہے واحد سے تثنیہ بنتا ہے اور واحد سے ہی جمع بنتی ہے۔ تو جب ہم واحد سے جمع بنائیں گے، اگر تو واحد کی شکل و صورت سلامت رہے تو وہ جمع سالم ہے، اور اگر سلامت نہ رہے تو وہ جمع مکسر ہے۔ تو جس کی سلامت رہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں: ایک جمع مذکر سالم اور دوسری جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ اور پھر جمع مذکر بناتے ہوئے واحد کے آخر میں واو نون یا نون لگاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، مسلمن تو مسلمن سے ہم نے جمع بنانا تو کیا بنائیں گے؟ آخر میں واو اور نون لگائیں گے کہ مسلمن سے مسلمونا، مسلمن سے مسلمونا یا مسلمینا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جب ہم واحد سے تثنیہ بناتے ہیں تو اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں الف نون یا نون لگائیں گے، تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے
جب تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو اس میں یا نون سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو ہم زبر دیں گے، جیسے کتابینی، کتابینی، دو کتابیں، یعنی با کو جو یا اور نون سے پہلا حرف تھا با، اس کو ہم نے زبر دی۔ اسی طرح مسلمینا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ یا اور نون سے پہلے والا جو حرف ہوگا اسے ہم زیر دیں گے، لیکن اگر ہم میم کے اوپر زبر دے دیں تو پھر یہ جمع نہیں رہے گا بلکہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، جیسے مسلمینی، مسلمینی۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو جمع کا نون ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ یہ مثالوں میں آپ دیکھ سکتی ہیں، مسلمونا، مسلمینا، جبکہ تثنیہ کا آئے گا مسلمینی، نون کے نیچے زیر آئے گی۔ اور یہ ہم نے تعریف پڑھی تھی جمع مذکر سالم کی۔ آگے ہے جمع مؤنث سالم کیسے بناتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم اس طریقے سے بناتے ہیں کہ واحد کے آخر میں آپ نے صرف الف اور تا لگانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسلمون واحد کا صیغہ نا، تو آپ اس کے آخر میں الف اور تا لگا دیں، مسلماتن، 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 آخر میں الف اور تا لگا تو یہ جمع مؤنث بن گئی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ باقی ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔